بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت کو چین کے ساتھ نیا کارگل درپیش فضائی حملہ کر دیا گیا۔ دولت بیگ فضائی اڈہ چینی توپوں کی زد میں آ گیا۔ پورا بھارت لرز گیا۔ مودی خوف سے ہسپتال داخل ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کو چین کے ساتھ ایک نیا کارگل درپیش ہے۔ چین نے بھارت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ فضائی حملہ کر دیا ہے۔ پورا بھارت پر لرزہ داری خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ نئی دہلی پورا لرز گیا ہے۔ مودی سرکار نے میٹنگ طلب کر لی ہے۔ دولت بیگ فضائی اڈہ چینی توپوں کے زد میں آ گیا ہے۔ دوسری جانب دوربیک گلوان اور پینگونگ سو ڈیپسانگ ہاٹ سپرنگ گوگرا کے علاقے میں دونوں ملکوں کے ہزاروں فوجی پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل تعینات ہیں۔ کئی مقامات پر دونوں فوجوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ خطے میں انتہائی چوکسی برتی جا رہی ہے۔ کئی مقامات پر دونوں فوجوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ خطے میں انتہائی چوکسی برتی جا رہی ہے۔ ایک مقامی باشندے نے BBC کو بتایا ہے کہ پہلے انڈین فوج اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ سرحدوں پر تعینات ہوتی تھی، لیکن گلوان کی لڑائی کے بعد بارڈر پر انڈین فوج بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ایسا سننے میں آیا تھا کہ چینی فوج انڈین بارڈر پر پھر آ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈین آرمی بھی بارڈر پر زیادہ آ چکی ہے۔ فوجی ٹرک بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ٹینک اور دوسرے ہتھیار بھی اوپر جا رہے ہیں۔ چوشل گاؤں کی سرپنچ سپرنگ ڈولکر بتاتی ہیں کہ گلوان کی لڑائی کے بعد مقامی باشندوں کی مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں۔ گاؤں کے نوجوان لڑکے اکثر جگہوں پر فوج کے لیے پورٹر اور تعمیری کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ گلوان کی لڑائی سے پہلے سرحد پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے علاوہ اب مسئلہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین بری طرح آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ چین اور بھارت میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ لداخ میں بھارت بری طرح پھنس چکا ہے۔ چین نے لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ مزید علاقے ہتھیا لیے۔ لداخ میں BJP کونسل کے سربراہ یورگین شیدون نے اپنی ٹویٹ میں مزید علاقوں پر چینی فوج کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے، جہاں چینی فوجیوں نے گاؤں کے دوسرے افراد کو جانور چرانے سے روک دیا۔ دوسری جانب مسئلہ کشمیر پر اٹوٹ ٹنگ کا راگ الاپنے والا بھارت لداخ کے چین کے ساتھ تناؤ کو اپنے پسندیدہ فارم کوارڈ گروپ میں لے کر جا چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگونگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک بالکل قریب واقع ہے، گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمان میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت اور چین بھارت سرحد پر موجودہ صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ امور مرلی دھرن نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت نے چین کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے پل کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کے علاقے میں بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھارت کی خود مختاری
اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگونگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام پر ہو رہی ہے وہ چین کے زیر انتظام ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر جہاں تک اس وقت بھارت کی رسائی ممکن ہے پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر تو سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس کی پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگونگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس کا 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین اس جھیل میں خطرناک قلعے کے باعث ایک نیا پل بنا رہا ہے۔ 2020 میں چین اور بھارت کے درمیان LAC پر اس جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ رات کو وادی گلوان کی دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ چین نے اس پر 1 جنوری کو اپنے شدید قانون کا بھی آغاز کیا تھا۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے دونوں فوجوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی بدستور حالت کشیدہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں شدت آ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ملکوں کے ٹینکوں کو ایک دوسرے پر تعینات کیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ چینی جنگ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ دراصل دونوں ممالک کے درمیان فوجی مذاکرات دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شب چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے جھڑپ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے 17 فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق جھڑپ میں متنازع علاقے میں ہوئی جہاں فریقین کی افواج کی پسمائی کا عمل جاری تھا۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان کا اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے اس بارے میں فلحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں ابھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی اور انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر شدید ترین حملوں سے دوچار کیا ہے۔